بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بھائی سارے بھائیوں میں صرف 2 منٹ گفتگو کرنی ہے، تو سارے بھائیوں سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مشفی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ۔ دوستو بہت ہی بڑے اللہ والے صلحاء چو اتقیاء چو میرے قبلہ حضرت صوفی سردار احمد صابر سردار صاحب انہیں نعت خوانی کر کے گئے نے، یقین کر کے جانو وہ اشعار پڑھے سمجھتے میری یہ کیفیت سی کہ میں اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی محفل دے وچ محسوس کر رہا تھا۔ دوستان گرامی گل اس ہے کہ جو بھی کوئی شاعر ہوتا ہے نا، شاعر وہ جڑا سب تو بڑا کلام ہوتا ہے وہ نعت خوانی ہوتا ہے۔ پاویں کوئی عشق مشوقی تے شاعری کری جاوے، موسم پہاڑاں جنگلاں آسماناں بدلاں بارش موسم تے شاعری کرے، لیکن وہ دا کمال ادو ہوتا ہے جب وہ منہ چو وہ زبان چو نعت مصطفیٰ نے ایسے نعت کو شاعر نے جڑے کہ حضور دی بارگاہ وچ مقبول نے۔ دوستو نعت بھی وہی ہوئے جڑی آقا دو جہان دی بارگاہ وچ مقبول ہوئے۔ پھر شیخ سعدی بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ دیکھ کے تو بہ گئے اور اگلا آخری مصرع نہیں آ رہا ہے، تو پھر پتہ ہے خواب سے آگے کنہوں نے وہ تکمیل کرائی سی، حضور خود تشریف لے آئے کہ آپ نے فرمایا ساتھی صلو علیہ وآلہ دلال اس ربائی کو تکمیل کر۔ ٹھیک ہو گیا کہ پھر حضرت پیر مہر شاہ صاحب نو کون نہیں جانتا تو آپ سے تو ملو، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست لائیو دیکھ کے لکھیا سی مخچند بدل شاہ شامی مخبت چمکے لاٹ مرکی مخبور کی ہدمت بریاں اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جان سچ آکھا تے رب دی شانہ جس شان کو شانہ سب بڑی صدیق اکبر دی شان کیوں تو بڑی حضور کو، فاروق اعظم دی شان کیوں تو بڑی حضور کو، عثمان غنی ذوالنورین دی شان کیوں تو بڑی حضور کو، علی المرتضیٰ شیر خدا دی شان کیوں تو بڑی غوثیت حضرت غوث پاک دی غوثیت کتوں ہے، دادا صاحب دی شان داتا کتوں ہے، غریب نواز دی غریب نوازی کتوں ہے، دوستوں بابے کرما والے دی کرما والی شان کتوں ہے۔ تو اس کر کے یہ ساری نسبتاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے وجہ تو قائم دائم نے نام بھی ہوئی ہوتی جیڑا حضور دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے۔ پھر بصیری امام شرف الدین بصیری دا واقعہ تسی نہیں سنیا، چاہے کون ہے جنہیں نہیں سنیا کہ حضور نے فرمایا وہ قصیدہ تے سنا دے جنہیں میرے نے لکھیا 160 اشعار نے ہوتے، لیکن وہ دا سب تو بہترین شعر وہی ہے محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین الفریقین من عرب و من عجم۔ پھر بڑا ہی بڑا پیارا شعر لگتا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرا مطلب مقصد ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تو علاوہ ساری شفاعت کرنے والا کون ہے؟ حضور جنہوں سے مصیبت کی ہونے ہیں پریشانی کی ہونے ہیں حضور تاڑے بازو علاوہ سارا کون بچا سکتا ہے؟ دوستوں میں نے راز نہیں کہتے سب حضور تا جب روزہ انور ہے نا جنہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کا کار ہے اس دروازے کو جنہیں تارا لگا ہے حضور کے قدمین شفائی والے پاس سے آؤ سبز جانی مبارک دیتے اتھے اس تالے نے اتھے ایک شیر لے ہے جنہیں میں پڑھے بہت پیارا آنے بھی نہیں خیال اس تالے نے اتھے قبلہ صابر سردار صاحب کی اللہ یابتی کرے زندگی کرے انہوں نے شیخ تندرستی دا فرمائے انہوں نے معاملات چلا برکت فرمائے میں مقصد گل کر رہی ہے آج ماشاءاللہ ہر سال کی طرح میرے پیارے تنویر صاحب نے پیارے مہتاب صاحب نے قربان نے میرے بہت ہی محترم میرے قبلہ صوفی عبدالرزاق صاحب نے حافظ اعجاز صاحب سب نے مل کے سال ہر سال کی طرح محفل نو سجایا صدار والے ساری عزت افزائی فرمائی سب بلایا سب کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرنا خصوصاً بدر کرما والا شیخ تے صدار اڈے نے اینا شیرہ کا شکریہ
جڑے کہ شیطانیت کے بچ رہ کے سب کو ہوتا ہے صاحب شیطانیت سمجھ گئے آپ مجھے نہ رہ چھوڑو ادھر آ جاؤ تے اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت کو جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے. دوستو علامہ صدیقی صاحب باقی بلا کا واقعہ سنا کے گئے ہیں تو یہ سنے اور بڑے غور نہ وہ جڑا آپ کا ایک بہت چیز نام بھائی ہوتے نظر کرتی انہوں بھی باقی بلا بنا دیتا. رستے جب میں آ گیا تھا تو میرے صوفی صاحب نے بابا اس کا ایک کال سنایا. میرے آقا مولا میرے نانا جان پاک حضور بابا جی سید محمد رشاد صاحب بخاری کرما والے سرکار انہوں کا کال آپ نے فرمایا بیلیو باقی بلا نے ایک کوئی باقی بلا بنایا سی نا سارے کول حضرت صاحب نے سارے باقی بلا بنائے. ایک گل مطاب صاحب کو سمجھ آ سکتی ہے صوفی رضا کو سمجھ آ سکتی ہے حافظ اجاز کو سمجھ آ سکتی تو انہوں نہیں سمجھ آ سکتی نہیں آ سکتی سمجھ کیا آ سکتی آ سکتی تھی کچھ بولا سوال کہ انہوں نے آپ نے کہا باقی بلا نے ایک باقی بلا بنایا سی نام بھائی حضرت صاحب نے سارے باقی بلا ہی بنا اللہ تعالیٰ آپ کا فیض سلامت آباد شاد رکھے. دوستو لفظ آمنو قرآن پاک سے بڑی مرتبہ استعمال ہوا ہے. اللہ کی نے فرمایا جدو وہ مسلمانوں خطاب کرتا ہے بلوغہ رب کریم کے لفظ آمنو کی آمنو تو استعمال کرتا ہے. جدو وہ آمد الناس میں کافر بھی نہیں ہوتی بھی نہیں ٹھیک ہے عیسائی بھی نہیں پھر کہتا ہے یا ایوہ الناس کی یا ایوہ الناس تو جدو کسی خاص طبقے میں بڑھنا ہوگا ادھر نام لے کے یہودیوں کو یا یہود عیسائیوں کو نصرانی مسلمانوں کو بلانا ہے تو انہیں آمنو کی. اچھا حضرت صاحب کہہ رہے سر ایک مولوی صاحب آئے بیٹھے تھے صاحب کرما والے سرکار کو بیٹھے فرمایا مولوی جی آمنو کا کی مطلب ہے تو وہ کہتے جی آمنو کا مطلب ایمان والا. آپ نے فرمایا نہیں تیری گل ٹھیک ہے لیکن میرے کو بھی ایک اور ترجمہ ہے تو وہ کہتا جی کی آپ نے فرمایا یہ حروف کتنے ہیں حرف آمنو انہوں نے کہا جی 5 تو آپ نے فرمایا گن تو وہ کہتا جی الف میم نون واو پھر الف آمنو ایمان والے تو آپ نے فرمایا پہلی الف تو مراد ہے اللہ کریم میم تو مراد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر نون تو مراد ہے اللہ کے سارے نبی پھر واو اللہ کے سارے ولی آخر میں پھر الف ہے وہ تو مراد پھر اللہ پہلا بھی الف اللہ آخر میں بھی الف اللہ. حضرت صاحب نے کہا مولوی نہیں جنہیں رب تو رب تک کا سفر کرنا ہے انہوں نبی پاک کے انبیاء کے ولیاں نے تعظیم کرنی ہے حضور کی ذات سارے نبی کے ولی لوگ مرنا ہے پھر آمن جا کے بنتا ہے پھر ایمان مکمل ہوتا ہے ورنہ ساجے ماجے لگے پھر انہوں نے ایمان مکمل نہیں. جنہوں نے حضور کی تعظیم نہیں کی تھی محبت نہیں کی تھی ادب نہیں کی تھی کہ حضور نے اولیاء کی ادب نہیں کی تھی انہوں نے ایمان مکمل نہیں. اے آیت سورہ توبہ دی فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ سچے کیڑے نہیں تو سو منو ملا یہ سچے کون نے صدیق کا کی مطلب ہے نہیں صدیق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سچا نہ صدیق کا مطلب ہے وہ بندہ جڑا زبان تو جو کٹے اللہ پورا کرنا وہ صدیق ہے. وہ کون ہے حاضر ہم لوگ درست کرنا تھا میں آیت پڑھ لگا شاید غلطی نہ ہو جائے اللہ معاف کر. ایک واقعہ سنو قرآن پاک میں سورہ یوسف کا. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے بڑے جلیل القدر نبی بڑے علول العزم ہستی انہوں نے قرآن نے صدیق کیا کیوں واقعہ سنو پہلا قرآن پاک سے واقعہ موجود ہے میں مختصر کر رہا ہوں. حضور سیدنا یوسف علیہ السلام جیل سے کتنے سال رہے 12 سال اونچی بولو 12 سال. انہوں نے قیدی دوست بن گئے سارے انہوں نے پیار کرتے سکتے. انہوں جو 2 قیدی آئے تھے انہوں نے آ کے اپنا ایک خواب سنایا یوسف علیہ السلام تے انہوں نے قیدی سے تعبیر دیو. آپ نے فرمایا دسو تیرا کی خواب پہلے بندے نے پوچھا انہوں نے کہا جی مینوں ایک خواب آئی ہے کہ میں انگوراں دا رس کٹ کے بادشاہ کو پیا رہا. تے آپ نے فرمایا تیرے کو کی غلطی ہوئی سی جڑا تو جیل سے آ گیا. انہوں نے کہا جناب میں بادشاہ کو شراب پیاندا ہوندا سی بادشاہ کا شراب دار سا تے کسی نے میری کچھ شکایت لائی میری غلطی ہوگی میرے کو برتن ٹوٹ گیا تے میں جیل سے آ گیا میں نے صلاح ہوئی. اچھا دوسرے نے پوچھا بھی تو اپنی تعبیر دس. انہوں نے کہا حضور قرآن پاک کا لفظ نے کہ میرے سر تے روٹیاں دا ٹوکرا ہے میں جا رہا
تے پرندے چیل کوے آ کے تے وہ روٹیاں دے جڑا میرا ٹوکرا وہ وچوں نوچتے نے روٹیاں کھاتے نے تے آپ نے فرمایا تو کی کرتا تھا کی جرم ہویا تیرے کو انہیں کہا جی میں بادشاہ کا باورچی سا بادشاہ کو روٹی دینا سا تے کسی نے آگے بادشاہ نے دل سے وہم پا دیتا کہ انہیں تانوں زہر دینا انہیں مجھے چوک کے جیل چ بھیج دیتا آپ نے فرمایا وہ پہلے شرابی جہاں شراب پہ ہوتا سا تیری تعبیر ہے کہ تو اپنی نوکری سے بحال ہو جائے آج ٹوکرے والا تیری تعبیر ہے کہ تو پھانسی چڑھ جائے گا 3 دن دے بعد تو دو میں جو تعبیر سنی تھا صلی اللہ علیہ وسلم لو سب کو خواب آئی اسی تو مذاق کیتا سا سانو کوئی خواب نہیں آئی اسی تو مذاق کیتا سا آپ نے فرمایا وہ خواب آئی ہے یا نہیں آئی یہ اللہ کے نبی نے لفظ زبان تو نکل گئے پورے ہو گئے اللہ کے نبی نے زبان تو یہ لفظ نکل گئے یہ پورے ہو گئے رہنے کوئی گل نہیں 3 دن بعد وہ پہلا بحال ہو گیا دوسرے کو پھانسی چڑھ گئی اتنے قرآن پاک نے فرمایا یا یوسف ایوہ الصدیق اے یوسف اے اللہ کے سچے نبی تو یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تے صدیق کا مطلب صرف سچا نہیں صدیق انہوں کہتے ہیں جڑا منہ جو کرنے ہو پورا ہو تے حضور کی امت نے سب اولیاء بتاؤ صدیق نہیں دادا صاحب صدیق نہیں دادا رحمت اللہ علیہ صدیق ہے یا نہیں ہے وہ جو راجو چوکی سی جو جادو کرتا سی تے تھڑا جو خون آتا سی آپ نے ایک زبان جو لفظ کیا وہ تو خون والا بند ہو گیا تے گنجے کرما والے صدیق نہیں اسے بات صدیق نہیں جو کہہ دے وہ پورا ہو دیتا سبحان اللہ تو تصوف کے وچ 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ اللہ مطاب صاحب نے توجہ فرمانا 3 گلاں استعمال ہوتی ہیں تصوف کے وچ اصطلاحات پہلی انہوں کہتے ہیں تیہ مکانی دوسری تیہ زمانی تیسری تیہ لسانی تیہ مکانی یعنی تیہ تو مراد طے کرنا مثلا مطاب صاحب میں فون کرن تے میں پوچھن پیر جی سرکار کتنا سفر طے ہو گیا کی طے ہو گیا یہ تو تیہ مکانی مکان کی طے مکان طے کروا دیں مثلا ایک بندہ بیٹھا ہے اکھاڑے انہوں ایتھے سوری صاحب نظر پاؤں انہوں چوکے ایتھے لے آؤں اے کی تیہ مکانی ٹھیک ہو گیا تے فرض کر لو ایک بندہ ہے انہیں ارادہ کیتا ہے کہ میں اصل کی نماز جا کے اکھاڑے کرما والے پڑھنی تو زور ہو گئی تو کوئی اللہ والا ایسا نظر کرے وقت انہوں روک لے وہ جا کے اصل کرما والے سے جا کے پڑھے حالانکہ ممکن نہیں ہے سردیاں دے وچ چھوٹے دن میں ٹھیک ہے انہوں کہتے تیہ زمانی زمان یعنی وقت کو روک دینا تو تیہ لسانی لسان کے لئے زبان ہو زبان جو کڑی ہے اللہ پورا کر دیتا اور تیہ مکانی دی مثال پہلے قرآن کو سنو دوستو ملک سبا کی شہزادی ملکہ دا کی نام بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے کیا کیسے آگے کہ سرکار و تابتے حملہ کرنا چاہ رہے سارا واقعہ موجود ہے پڑھے ہیں تجھے نہیں پڑھے تو پڑھو تو بچیاں نو پڑھاؤ انہوں نے کیا کہ میری سلطنت دے وچ کیڑا ایسا بادشاہ ہے جڑا بلقیس دا تخت چوکے تھے میرے مال چلے ہیں تو ایک بندہ اٹھے انہوں نے کہا جی میں 3 دن چلے آؤ آپ نے کہا نہیں اور جلدی انہوں نے کہا جی شام کو پہلے لے آؤ نہیں اور جلدی انہوں نے کہا جی چوتھے نے کہا جی میں آپ کی محفل برخاست ہو تو پہلے لے گا آپ نے فرمایا نہیں آپ کے خالہ زاد بھائی آصف بن برخیہ اٹھے وہ اللہ نے ولی سے کہا عندہم من علم الکتاب انہوں نے کوئی کتاب کا علم سے فرمایا حضور تو آٹی اکھ جبکن تو پہلے تخت اکھ جبکن تو پہلے تخت ایک یہ تیہ مکانی یہ تیہ مکانی تاریخ نے ثابت کیا قرآن دعا ہے کہ انہوں نے اکھ چمکن تو پہلے تخت ایک لے آتا کہ بغیر جنگ لڑائی جیت گئے تو انہوں نے شادی بھی کی تھی ملکہ بلقیس تیرا ٹھیک ہے انہوں نے صاحب کا واقعہ سن لو تیہ مکانی ہے بڑے واقعات ہیں بڑے لیکن میں ایک ہی سننا بڑا مجھ کو معلوم اکثر سننا میں اپنے تقریبا تو یہ سارے نے سنیا ایک بندہ ہے آلہ حساب کرنے والے کو بڑے حساب وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور میرا بچہ گواچ گیا کئی مہینیاں تو سرکار مہربانی کرو پتہ دسو سانو جی وہ مر گیا ہے تو اس میں ختم ہی گواچ گیا میرا بچہ گواچ گیا وہ ہو گیا وہ گواچ گیا
آپ نے فرمایا بیلیا اسی جنت دے وچ نظر ماری اوتھے تے تیرا منڈا نہیں گا تے ادا مطلب تیرا بچہ زندہ ہے وہ کہندا حضور دوسرے پاسے نظر مار کے بھیجو پھر دو دشمن میں چلا گیا تے آپ نے جلال سے آ کے فرمایا اوے بابے کرما والے مریدا منڈا جنت سے چلا گیا اب میں تے کل واسطے بیٹھا ہوں اصل ہونے بیلیو میں بھی کسی دا تے بیٹھا ہوں او دا کی سی تانوں تے مینوں بخشوان دا دعا تانوں تے مینوں بخشوان دا دا تے آپ نے فرمایا جا نکل جا باہر مل جائے گا تیرا بچہ وہ بڑا پریشان جا ہویا کہ جی مینوں صاحب نے دسیا نہیں تے باہر نہیں کر دیتا وہ دماشق تو باہر آیا تے آج بھی اتنے اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن ٹرین دا اتنے آ کے بیٹھ گیا اتنے تو حالت داخل ہی ہویا تے دیکھا کہ وہ نوجوان بچہ 14 سال عمر بیٹھا جو وہ سارے ہاتھ آٹے نہ پڑے انہیں انہوں سیدھے نے لایا انہوں نے کہا تو کتوں آ گیا انہیں مہینے بعد کتنے سے انہوں نے کہا بھائی میں اپنی کہانی بات سننا تو میرا پانی پیو وہ تو نلکا لگا سی پانی وہ گیڑے والا گول گول وہ گیڑے نلکا پانی پیا انہوں نے کہا بھائی مینوں پٹھان ہوا کر کے لے رہے سن انڈیا دے وہ علاقہ غیر سے جا کے مینوں بھیج دیتا سی اتنے مینوں ہوٹل تے لا دیتا تے ہوٹل والا میرے تے بڑا ظلم کرتا سی کھانے کا برتن تو آتا سی آٹا تو آتا ہے تو میں آٹا گھن رہا سا تانوں یاد کر رہا سا تو میں رو رہا سا ایک بڑے حسین و جمیل بابے آئے میرے بابے آئے تے انہوں نے سر تے سفید پگڑی امامہ شریف سفید داڑھی مبارک تے مینوں کہندے نے نکو تو گھر جانا تے میں کہہ دی حضور میں جانا تسی کون ہو آپ نے میں ایک گل چھڈ دی اکھاں بند کر لے جدوں اکھاں بند کیتیاں تے اکھاں کھولیاں تے میں اتھے سا بیٹے نو کہ اگر میں تینوں بابے بخا دما انہوں نے پہچان دے گا انہوں نے کہا ہاں میں پہچان دے گا انہوں نے کہا چلا وہ لے گیا کہ حضرت صاحب سامنے بیٹھے سن وہ چیخ کے کہنا اے جو بابے نے جنہوں نے لے کے آئے ہزارہ بھی کہ حضرت صاحب نے سختی نہ منع کتاب میں لیا ساری زندگی سے واقعہ نہیں کسی نے سنانا جب اسی پردہ کرتی ہو تو بابا سنا دے اے تیہ مکانی اللہ والے نے ساری تیہ حاصل ہے اور تیہ زبانی سنو تیہ زبانی کی پہلے تمہارے بات کی مثال سنو دوستان گرامی اصحاب کہف کا واقعہ کر چو کیڑا جنہیں نہیں سنے او چند لوگ نبی نہیں سن اسے ولی سن اور اللہ دے نیک بندے صالحین جو بادشاہ نے ظلم تو بچ کے وہ دوڑ کے تھے ہارے کہف دے وچ انہوں نے بنا لے اج بھی موجود ہے وہ شام تے عراق دے بارڈر دے ہوتے تے اتنے وہ سو گئے انہوں کا کتا بھی سو گیا دوستو 309 سال وہ سکتے رہے تو انہوں نے موت نہ آئی 309 سال اٹھ کے جدو ایک جانا روٹی رہن گیا وہ جدو پیسے لے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو میرے پردادے نے بھی نہیں دیکھے ہیں پیسے یہ تو کتوں میں ہے 309 سال انہوں نے یہ ہوئی کہا نا کہ آج کو 300 سال پہلے مغل دور سے نواب و باولپور کی حکومت سی ایک ریاست سے اگر کوئی بندہ فرض کر لو بازار جاوے صدارہ دے دے جا کے مچھلی لین جاوے یا چنے لین جاوے تو جا کے نواب و باولپور دے زمانے دی کرنسی انہوں نے دے دے وہ لے لے گا نہیں وہ نہیں لے گا انہوں نے کہا یہ تو ہے ایک تو یہ زمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زندگی کو روک کے رکھ دیتا وقت چل رہا زندگی رکی نہیں جتھے اٹھے اتھے زندگی دوبارہ شروع اللہ کی نشانی 309 سال سکتے ہیں دوستو اہل اللہ اولیاء اور سے دوستو وقت بتائیے زمانے دی اس تو بڑی مثال میں کی دوا کہ اصل دی نماز حضرت علی المرتضیٰ دی چلی گئی حضور کا سر انور آپ دی گود دے وچ علی پاک دی تے علی پاک ہوئے تے پھر آپ نے فرمایا کیوں رونا ہے سورج کو واپس بلا لیں سورج کو پھر دوبارہ اثر دیتے ڈوبے رہے سورج کو اثر دیتے بلایا کہ آپ نے نماز ادا کی تھی اے تیہ زمانی ایک بندہ آیا بابا سرکار کو وہ آگے کہنے لگا جمعہ دن سے جمعہ پڑھے آتے انہوں نے کیا حضور منوں نے اجازت دے سرکار دعا کرو سردیاں دے دن دے چھوٹے دن دے منوں پنڈ تک دا پینڈا بڑا ہے فاصلہ بڑا ہے کہ حضور مہربانی کرو میں دعا کرو کہ چاندن دے وچ پہنچ جاواں تے وہ بندہ آیا کتوں سی ہڑپے دے کولوں اور اکاڑے تو ہڑپا کتنی دور ہے تانوں اکثر لوگوں کو پتہ ہونا ہڑپے دے شہر چ نہیں کسی پنڈ چ تو کہتا میں عصر دی نماز پڑھ کے چلے جا کے منوں مغرب دی اذان کار ہوئی بابا اس کا وقت ہی روک لیا اے تیہ زمانی اچھا ہن سنو تیہ زمانی دی ایک اور مثال
اللہ والے سے ایک بندہ تے وہ مدینہ شریف گیا حضور کے روزے تے حاضری دے پاس اوتھے انہوں کو اللہ دا نیک ولی مل گیا تو انہیں کیا بندے نے کہ جی میں روٹی کھانی بھوک بڑی لگی تو انہوں نے کہا بیٹا آؤ چلیے میں تو کھانا کھوا کے لینا مدینہ شریف بازار کو تو انہوں نے کہا جی عشاء دی اذان کا وقت قریب ہے تے عشاء پڑھ کے چلے چلے انہوں نے کہا نہیں تو آ اسی عشاء جماعت نہ پڑھا گے تو آ جا وہ اللہ والے نے اس بندے کو اٹھایا کہ بلا سوری صاحب مدینہ شریف بازار چ لے گیا انہیں گلا کیتیاں وہ دکھ سکھ سنے انہوں روٹی کھوائی انہوں پیار کیتا تے واپس جو بابا 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تو بندے نے سوچا جی ہوتے عشاء دی جماعت گزر گئی ہوئی جا کے اپنی نماز پڑھ لا وہ جا کے گئے تو دیکھیا تے جتھے وہ وقت چھڈ کے گئے سن اوتھے ہی آ کے اے وقت یہ زمانی وقت نو روک دینا وقت نو روک دینا اللہ والی کر سکتے ہیں نا ہن تے یہ لسانی سنو تے یہ لسانی ہے لسان کہتے ہیں زبان ہو کہ زبان جو کچھ نکل جائے وہ پورا ہو جائے وہ میں مثال کا میں دیکھ چکے صدیق دی شکل سے اور یہ اللہ تعالیٰ دی ساری کرامتائیں تیئے لسانی دوستو اسی خوش قسمت ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ صوفی صابر صدار صاحب آئے تھے پہلے لڑو زیادہ مسجد پریز پہلے لڑو زیادہ راش ستانو مبارک ہوئے تنویر صاحب تسی ایویں محنت کرتے رہنا ہر سال سانو بناؤندے رہنا تے ایویں ہی محفلات کراؤندے رہنا اللہ کریم میری بارگاہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اس تو پہلے کہ میں اجازت لوا میں تین چار نصیحتاں کر لوا دوستو اپنے آپ کو میں شامل کراں گا کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا 5 وقت نماز نہ پڑھ لے اور جنہیں جنہیں عشاء نہیں پڑھی وہ ایتھے تیار کر کے جاؤ گھر جا کے اسی عشاء پڑھ کے سو درود شریف 500 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے کتنی دفعہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم تے دوسرا حضور پاک پڑھنا ہے تو قرآن شریف پڑھنا ہے تے پیڑے بندے کو نہیں بیٹھا صرف تے 5 کلی ٹوپی رکھنی ہے اپنے آستانے دے مطابق تے اس طرح دی شکل بنا لو تو پھر تے کیا ہی بات ہے اے وہ بندے نے جنہوں نے باقی بلا دی سمجھ ہوتی خالی تانوں نہیں ہوتی تے آؤ ناکا کی پہلے تھوڑا فیض لے لو اللہ تعالیٰ میرا تعالیٰ حضور نفسے آپ سب سلام پڑھ دیں مصطفیٰ جب کا تیبہ کا جان دوست دل افرو زنسالت میرا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہم سب کی اس محفل میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما دور نزدیک سے دوست احباب دین بھائی میرے سب کے خدام غلام تشریف لائے سب کی حاضری کو قبول یا اللہ جو بیمار ہیں صدقہ اپنے مصطفیٰ کے اپنے پیارے حبیب کے نعرے پاک
کو شفا دے، جو یا اللہ پاک بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد سے، جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال عطا، جو کسی بھی دکھ در تکلیف میں مبتلا ہے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کی حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حیکل ربانی کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرنا، گنج کرم کی نسبت میں رکھنا اور گنج کرم کی نسبت میں بارنا۔ آستان عالیہ حاضر کرنا والا شیخ کی خیر فرمانا اور آستان عالیہ چشتی آباد شیخ کی خیر فرمانا، آستان عالیہ چشتی آباد شیخ کے اور استدار کی خیر اور شیخین کی خیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت التواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب حضرات کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سارے راستہ چھڑ دے میں راستہ اپنا تو پھر جو اگے ہو کے راستہ بنا